اکون احبا الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی راسخ الایمان نہیں ہو سکتا، کوئی راسخ الیقین نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، سارے جہان سے زیادہ ہم سے محبت نہ کرے، وہ صاحب ایمان نہیں، وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں جناب سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، سارے جہان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کامل کیسے ہوگا؟ فرمایا ایمان کامل تب ہوگا جب تو اپنی جان سے بڑھ کر ہم سے محبت کرے گا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو بکر ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے یا خدا سے؟ یہ حضور نے یہ سوال کیا کیوں؟ یہ فرمایا کیوں؟ یہ قیامت تک کے لیے اپنی امت کو حضور بتلانا چاہتے تھے کہ میری محبت افضل ہے یا کسی اور کی؟ حضور نے فرمایا بتاؤ خدا سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ تشریف سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ خدا ہے میں اس کا رسول ہوں۔ یا رسول اللہ خدا اس وقت بھی تھا جس وقت ابو بکر بت پوجا کرتا تھا، حضور مجھے اس وقت سیدھا کر دیتا۔ آپ کی ذات آئی تو ہمیں قرآن ملا، آپ کی ذات آئی تو ہمیں ایمان ملا، آپ کی صورت میں ہمیں رحمان ملا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری نگاہیں ہوں اور آپ کا رخ زیبا ہو اور ہم وقت میں جناب کا دیدار کرتا رہوں۔ اور مولانا روم نے فرمایا کہ جبریلہ تو شریفی و عزیز پر نہیں پروانائی آشم آنیز، کہ جب حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بال کے برابر بھی اگر اوپر جاؤں تو تجلی الہی سے جل جاؤں گا، اگر یکسر بوئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم۔ حضور نے فرمایا جبریل تمہاری انتہا ہے تو محمد کی اب ابتدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے وہاں سے سفر شروع کیا۔ یہ حضور کا معراج نہیں ہے، معراج کیا ہے؟ معراج عروج سے ہے۔ عروج بلندی کو کہتے ہیں، اونچائی کو کہتے ہیں۔ وہ کون سی بلندی ہے جو جناب کو حاصل نہیں؟ حضور کو معراج نہیں ہوا، حضور نے تو سیر فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ عروج تو اس شے کو ہو گیا جس نے محبوب کے نالین کے نیچے جو خاک تھی اس کے ساتھ جو مس ہو گیا اسے عروج مل گیا، اسے معراج ہو گئی اور اس کو عروج حاصل ہو گیا۔ مومن ہر نماز میں معراج کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ وہ کیا معراج ہے؟ کیسے معراج ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما مجھے دیکھ کر نماز پڑھو، یا یہ خیال نعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، میری عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، یا یہ خیال کرو کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ دو درجے ہیں، تیسرا کوئی درجہ نہیں، نماز کا تیسرا کوئی درجہ نہیں۔ اب یہ دو درجے ہیں، دوسرے درجے میں بھی کوئی نہیں آتا۔ کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، میری عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ دیکھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ نماز ہے جس میں معراج ہوتی ہے، جس میں محبوب کا جمال ہوتا ہے۔ اور خدا کو کیسے دیکھا جائے؟ وہ تو دیکھا نہیں جا سکتا، اب اس کو دیکھا جائے جس نے خدا کو دیکھا۔ اب حضور کے علاوہ تو خدا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ
رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے حسین صورت میں خدا کو دیکھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو حسین صورت پر پیدا کیا. احسن تقویم، احسن تقویم، میں نے حسین صورت پہ انسان کو ظاہر کیا. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے حسین صورت میں خدا کو دیکھا. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کو ہم دیکھ پائیں گے؟ حضور نے فرمایا نعم اذا نظر کالقمر لیلۃ البدر، تم قیامت کو خدا کو اس طرح دیکھو گے جیسے آج چاند ستاروں کو دیکھ رہے ہو، جیسے 14ویں رات کے چاند کا تم دیدار کر رہے ہو، ایسے ہی تم اپنے خدا کو دیکھو گے. یا رسول اللہ اگر ہم نے آپ خدا کو دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب نے سینہ مبارک سامنے تان کے فرمایا اور اوپر جناب نے دست مبارک رکھا اور حضور نے اعلان فرمایا. یہ ہے عاشقوں کے لیے اعلان. حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا. اب حضور کے علاوہ تو کسی نے خدا کو دیکھا ہی نہیں، اور جس نے دیکھا ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ وہ کیسا ہے. حضور نے دیکھا ہے، حضور کو پتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو جس کو دیکھنے سے خدا کا دیدار ہوتا ہے وہ صورت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کو آج کیسے دیکھا جائے؟ سرکار کو ہم کیسے دیکھیں؟ اپنی عبادت کو کامل کیسے کریں؟ کیسے اس پہلے درجے میں داخل ہوں؟ کیسے دیکھیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا محبتی محبت الفقراء، میری محبت فقراء کاملین کی محبت ہے، یعنی میری امت کے ولی کا دیدار میرا دیدار ہے، اس کی محبت میری محبت ہے. اور میری محبت محبتی محبت اللہ، میری محبت خدا کی محبت ہے. حضور نے فرمایا احبنی فقط احب اللہ تعالی، ابغضنی فقط ابغض اللہ تعالی. میری محبت خدا کی محبت ہے اور میرا بغض خدا کا بغض ہے. اور اللہ کی حدیث، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، میرے کسی ولی کے ساتھ کوئی دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. مطلب حضور کی امت کے ولی کی محبت رسول پاک کی محبت ہے، اور رسول پاک کی محبت خدا تعالی کی محبت ہے. اور حضور یعنی حضور کی امت کے ولی کو دیکھنا، حضور نے فرمایا نا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور علی کو دیکھنا حضور نے فرمایا عبادت ہے. اور علی نبی نہیں ہے، ولی ہیں. تو مطلب یہ کہ ولی کو دیکھنا عبادت ہے. اور کیسے فرمایا مولانا روم مست بادہ قیوم نے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ اولیاء یہ فرق درمیان نبا دروا، اللہ اولیاء ہے اور اولیاء اللہ ہے، اس میں فرق کرنا جائز ہی نہیں. مولانا روم فتویٰ دے رہے ہیں ان میں فرق کرنا جائز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، حدیث قدسی ہے میں ولی کے کان بن جاتا ہوں میرے کانوں سے سنتا ہے. وَبَصْرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میری زبان پہ بولتا ہے. وَكُنْتُ لَهُ يَدًّا يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے. وَكُنْتُ لَهُ رِجْلًا يَمْشِي بِهَا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں میرے قدموں سے چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اس کا ارادہ میرا ارادہ، اس کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب میرا ہے. اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا یا ابن آدم اطعمتک فلم تطعمنی، مجھے بھوک لگی تجھے مجھے کھلایا نہیں، یا الہی تو کیسے بھوکا ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں ولی اسے کھلاتے تو وہاں مجھے کھلاتے. پھر اللہ فرمائے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقینی، مجھے پیاس لگی تو نے مجھے پلایا نہیں، یا الہی تجھے کیسے پیاس لگ گئی؟ اللہ فرمائے گا میرے فلاں ولی کو پیاس لگی تھی اسے پلاتے تو وہاں مجھے پلاتے. پھر اللہ فرمائے گا یا ابن آدم انی مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا اور تو مجھے پوچھنے نہیں آیا. یا الہی تو کیسے بیمار ہو گیا؟ تو تو بیماری بھیجنے والا ہے، شفا بھیجنے والا ہے. ما انزل اللہ داء الا انزلہ شفاء، بیماری وہ بھیجتا ہے شفا وہ بھیجتا ہے. واذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو وہ شفا بھی دینے والا ہے بیمار بھی کرنے والا ہے. تو کیسے بیمار ہو گیا؟ تو خالق ہے بیماری کا، خالق ہے شفا کا، بندے کا خالق ہے. انما اراد شیئا ان یکون لہ کن
کن فیکون، تو نے ارادہ کیا شے کا اور تو نے کہا کہ ہو جا تو ہر شے ہو گئی۔ تو ارادہ کسی شے کا جب کیا جاتا ہے تو اس شے کا پہلے موجود ہونا شرط ہوتا ہے، وہ موجود نہیں تو ارادہ کیسا؟ اگر ارادہ ہوا تو کس شے کا ہوا؟ کسی شے کا۔ اللہ نے فرمایا انما ارادہ شیء، میں نے کسی شے کا ارادہ کیا، یعنی وہ شے تھی جس کا ارادہ ہوا۔ اگر فرماتا من انما ارادہ، میں نے ارادہ کیا ان یکون لہ کن فیکون، تو سارے جہان کو پیدا کر دیا، یہ تو تھا ارادہ۔ ٹھیک، اس کے ارادہ جو عملی اس نے جامہ پہن لیا تو ہر شے بن گئی۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا انما ارادہ شیء، میں نے ایک شے کا ارادہ کیا۔ وہ شے کیا ہے جس کا ارادہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے قل ای شیء اکبر شہادۃ، قل اللہ، محبوب آپ فرما دیں سب سے بڑی شے بتاؤں کہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یعنی اللہ نے اللہ کا ارادہ کیا، یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ بے صورت تھا تو صورت میں آنے کے لیے اس نے ارادہ کیا۔ یعنی اس نے جب ارادہ کیا اپنے آپ کو ظاہر کرے، تو جب اس نے ظاہر کیا تو وہ بے صورت تھا، تو جب صورت میں آیا تو وہ صورت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے سارے جہان کو پیدا کر دیا۔ تو محبت کس سے ہوئی جب کوئی شے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شے کچھ تھا ہی نہیں، تو محبت کس سے ہوئی؟ تو حضور قبلہ عالم روضہ پاک والوں نے جناب نے جواب دیا، آپ نے فرمایا، چلو میں ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں، فرمایا خے خود تے خود عاشق ہو کے خود نو خود ویچ چایوس تا خود پایوس، نور وجود شہود علم وچ مجمل نظری آیوس، عشق ودھایوس، نور آہد تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تا ظاہر فرمایوس کرم کمایوس، غلام محمد احد احمد وچ ذرہ فرق نہ پایوس، خود فرمایوس۔ یعنی اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اللہ کا حضور علیہ السلام جناب کا باطن اللہ ہے، اور حضور اللہ کا ظاہر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا قبلہ عالم روضہ پاک والوں نے فرمایا دیتا دیب خلائق پاروں کر کے اولا پر کچھ تھولا، عاشق پاک رسول اللہ دے جھوٹے عشق ہے ڈولا، رحمت جھولا، غلام محمد فاسق بھلے، جاگتے اونے رولا، جاہل ٹولا، غلام محمد فاسق بھلے۔